اب اس میں کہتے ہیں کامن آرگنیزم کون سا ہے؟ اسٹیفلوکوکس اوریس یہ سب سے زیادہ کامن ہے، اور میری اپنی پریکٹس پچھلے 30-35-40 سال میں جب بھی میں نے کسی کا کلچر کرا نا اسٹیفلوکوکس نکلا۔ جب بھی بون کے انفیکشن کا یا سکن کے انفیکشن کا ہم نے ٹیسٹ کرایا تو میں کہتا ہوں 90% کے قریب جو ہے نا اسٹیفلوکوکس میں۔ اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جب سے ہم نے یہ لیکچر سیریز شروع کیے 1.1% بھی لوگ نہیں ہیں جو اس چیز سے واقف ہوں کہ سکن کے اندر یا بون کے اندر اسٹیفلوکوکس ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چوٹ لگی ہے، زخم خراب ہو گیا، کوئی بھی بندہ کلچر نہیں کراتا۔ ایکسیڈنٹلی کسی نے اس کا کلچر کرایا ہو تو الگ بات ہے، لیکن کوئی بھی کلچر، ایون ہم تو آج کل سورائسس میں بھی اسٹیفلو استعمال کرنا شروع کیے کہ اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ میرا ایک دوست ہے میجر عامر، اس سے میری ہم سورائسس پہ جب آٹومیون سورائسس بھی ہم نے کی ہے، اس میں سے میری بات ہوئی تو کہتے ہیں آج کل میں جو مائکروسکوپک دیکھتا ہوں تو مجھے تو اسٹیپ اتنا نظر آتا ہے سورائسس کے اندر، بالکل بیکٹیریا پھرتا نظر آتا ہے۔ اور جب کسی جسم کے اندر، ٹھیک ہے ہمارے پاس بے شمار ادویات ہوتی ہیں، لیکن جب تک آپ اس کے اندر نسوڑ کا استعمال نہیں کرتے تو یہ نہیں ٹھیک ہو۔ یہ تو نکالنے دے، 100 میں سے 2-4 ٹھیک ہو جائیں تو میں کہہ سکتا، دوائیاں کام کرتی ہیں، وہ دوائیوں کو میں ذکر بھی کروں گا۔ ہم نے کچھ 30-40-50 دوائیوں کی ادھر لسٹ ڈالی ہوئی ہے، یہ ضرور کرتی ہوں گی، لیکن جب آپ اس پہ نسوڑ لگا دیتے ہیں تو یہ پروسیس بہت ہی کوئک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا اندر ایک MRSA بھی ہے، یہ بھی بیسیکلی اسٹیفلوکوکس ہے، یہ میتھیلین ریزسٹنس ہے اسٹیفلوکوکس، کہ یہ میتھیلین ایک میڈیسن ہے، اس سے یہ ریزسٹ ہے، اس کو MRS کہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے لیے تو اسٹیفلوکوکس ہی کافی ہے۔ اسٹیفلوکوکس، اس کے اندر دوسرا جو بیکٹیریا پایا جاتا ہے وہ ہے اسٹیفلوکوکس۔ تو یہ اسٹیفلوکوکس بھی آپ کے گلے سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس کو ریمیٹک اور ڈیزیز بھی یہ پیدا کرتا ہے، رومیٹزم بھی یہ پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کا جو ہے کارڈیاٹس پیدا کرتا ہے، مایوکارڈیاٹس پیدا کرتا ہے، انڈوکارڈیاٹس کرتا ہے، پیریکارڈیاٹس پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو آپ کے والول ڈیزیزز ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ اسٹیفلوکوکس ہے۔ اب سکن کے اندر بھی آپ جہاں دیکھیں گے آپ کو اسٹیفلوکوکس ملتا ہے۔ اب گرام نیگیٹو بیسیلی کون سے ہیں؟ اس میں ایکولائی بھی کامن ملتا ہے آپ کو، اور ایکولائی بھی آپ کو دیکھیں یورین ٹریکٹ میں دیکھیں گے وہاں آپ کو ملے گا، سکن میں بھی آپ میں، لیکن سب سے ٹاپ پہ اسٹیفلو ہے، اس کے بعد اسٹیپٹو ہے۔ اب اس میں ایک اور جو بیکٹیریا ہے یہ بھی بہت ہی ڈیپ ہے، اکثر کانوں کے انفیکشن میں، چیسٹ کے انفیکشن میں یہ سوڈوموناس ملتا ہے۔ جتنے بھی میں نے کانوں کے ایگزامینیشن کیے اور ہم نے کانوں کے اندر اس کو کلچر کروایا تو یہ سوڈوموناس یہاں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ کان کی ہڈی کو کھا جاتا ہے، لوگ ڈر ہو جاتے ہیں، کئی سال لوگوں کے کان بہتے ہیں، آپ کئی کان بہنے والوں کی ہسٹری دیکھیں گے نا، کئی سال سے ان کے کان بہتے ہیں، 10 سال ہو گئے جی کان بہتا ہے، بچپن سے کان بہ رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے اندر کون سا ہوتا ہے؟ سوڈوموناس پایا جاتا ہے۔ اسٹیفلوس وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم پس کا کلچر کراتے ہیں تو اس میں، اور وہ آپ چاہے گریفائٹ دیں، چاہے آپ سپیشیا دیں، چاہے آپ سسٹس کین دیں، آپ کالی میور دیں، آپ فیراماس دیں، آپ پرساٹیلا دیں، آپ تو کوئی بھی دیں، جب تک آپ سوڈوموناس نہیں دیتے اس وقت تک آپ کا کام نہیں بنتا۔ سالمونیلا ہے، اسپلیشن، یہ ایک سکل سیل ڈیزیز ہے۔ سکل سیل ڈیزیز ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، شارٹ کر کے یہ سکل سیل ڈیزیز یہ انیمیا بناتی ہے، اس کی ڈیزیز انیمیا، خون کی کمی پیدا کرتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ سالمونیلا اسپیشلی ان لوگوں میں جن میں سکل سیل ڈیزیز ہے ان میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور ایک اور جو بیکٹیریا ہے جس کو کہتے ہیں مایو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، یہ بھی ہڈی کے اندر جب
ٹی بی بون ٹی بی ہو جاتی ہے اور یہ گلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے، اور ٹی بی کے زخم بہت کم ہے کہ کسی اینٹی بایوٹک سے رسپانس کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ ٹی بی کی ہڈیوں والے گے، مطلب کئی سال سے لوگ ٹی بی بون ٹی بی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ان کا بونی اسٹرکچر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جب بھی کوئی بون کا انفیکشن آئے گا، جب بھی ہڈیوں سے پس رستی نظر آپ کو آئے گی، تو آپ کو نظر ہونی چاہیے کہ یہ اسٹیفلوکوکس ہے، یہ اسٹیپٹوکوکس ہے، یہ کولائی ہے، یہ سالمونیلا ہے، یہ مایو بیکٹیریا اور ٹی بی بھی بہت بون میں ملتی ہے. اور فنگل جو ہے، فنگل ایک انفیکشن ہے اور یہ بھی پایا جاتا ہے، یہ ریئر ہوتا ہے، یہ بیسیکلی سکن پہ ہوتا ہے اور سکن کو انوالو کرتے کرتے یہ، اور بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب لوکل اپلیکیشن پہ کم از کم 15 فروزن لکھیں کہ مت کریں لوکل اپلیکیشن، تو وہاں آپ کو فنگل پڑا ہوگا اور جب آپ لوکل اپلیکیشن کریں گے سپریسو کے اندر جاتا رہے گا اور وہ بون کو خراب کر دے گا. یہ کامن آرگنزم ٹھیک ہو گیا جی اس حد تک.